السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عرب نیوز۔ ابشر کے ذریعے غلط ٹریفک چالان اعتراض رد ہونے پر کیا کریں؟ اعتراض رد ہونے کی صورت میں ادارہ ٹریفک پولیس سے رابطہ کیا جائے۔ خود کار چالان سسٹم پر اعتراض کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ غلط ٹریفک چالان پر ابشر کے ذریعے اعتراض داخل کیا جو رد ہو گیا۔ اس صورت میں کیا کریں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ خود کار چالان سسٹم پر اعتراض کرنے کے لیے ابشر سسٹم پر بھی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں کہ ابشر سسٹم کے ذریعے داخل کیے گئے اعتراض رد ہونے کی صورت میں ادارہ ٹریفک پولیس سے رابطہ کیا جائے، جہاں چالان کا جائزہ لینے کے بعد موجودہ اہلکار فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ ٹریفک چالان کے حوالے سے ادارہ ٹریفک پولیس کو ارسال کیے گئے سوال میں کہا گیا کہ ٹریفک چالان میں 10,000 ریال تک ہیں، کیا لائسنس تجدید ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کے لیے لازمی ہے کہ درخواست گزار کی فائل میں کسی قسم کی خلاف ورزی درج نہ ہو۔ چالان کی ادائیگی کے بعد ہی ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی جا سکتی ہے۔ ٹریفک چالان خواہ کتنی ہی رقم کا ہو، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے، اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ چالان غلط کیا گیا ہے تو اس صورت میں قانون کے تحت اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے ادارے سے رجوع کرے۔ رجوع کرنے کے بعد جہاں موجود اہلکار چالان کے بارے میں تمام تفصیلات سے درخواست گزار کو مطلع کرتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب کے تمام ریجنز اور شہروں کی شاہراہوں پر خود کار کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو خلاف ورزیوں پر خود کار طریقے سے چالان کیے جاتے ہیں۔ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 3,000 ریال چالان مقرر ہے، جبکہ پارکنگ خلاف ورزی پر 150 ریال اور سیٹ بیلٹ استعمال نہ کرنے پر بھی 150 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے۔ مختلف ویزوں پر آنے والوں کے لیے 1 صفر سے عمرہ پرمٹ کی بکنگ کا آغاز۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت سے مختلف ویزوں پر آنے والوں کے لیے 1 صفر سے عمرہ پرمٹ کی بکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت حج کی جانب سے مکہ اور مدینہ آپ کے منتظر ہیں کے عنوان سے ہیش ٹیگ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بیرون مملکت سے وزٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والوں کی سہولت کے لیے عمرہ پرمٹ کے حصول کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ وہ مملکت میں قیام کے دوران بآسانی عمرہ کر سکیں۔ واضح رہے کہ وزارت حج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جن افراد کے پاس امریکہ، برطانیہ یا یورپی ممالک کا کارآمد ویزا ہو، وہ مملکت کا ویزا آن لائن یا آن ارائیول حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے، مسجد حرام میں چھوٹے بچوں کو بھی داخلے کی اجازت ہے۔ 5 برس یا اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے عمرہ پرمٹ کی سہولت موجود ہے، جبکہ کم عمر بچوں کے لیے پرمٹ حاصل کرنا ضروری نہیں، وہ اپنے والدین یا سرپرستوں کے ہمراہ مسجد الحرام میں آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے سیلاب سے سینکڑوں افراد کی ہلاکتوں اور نقصانات پر پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے کہا ہے کہ مملکت نے سال رواں کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران تقریباً 3,20,000 گاڑیاں درآمد کی، جو گزشتہ سال کے دوران درآمد کی جانے والی کل گاڑیوں کا 57% ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق اتھارٹی نے یہ بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب نے جاپان، امریکہ، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، جرمنی، چین، انڈیا، انڈونیشیا، برطانیہ، تائیوان، میکسیکو، چیک، اٹلی، ترکی اور فرانس سے گاڑیاں درآمد کی ہیں۔ سعودی قوانین کے بموجب 5 برس سے زیادہ پرانے ماڈل کی گاڑیاں درآمد نہیں کی جا سکتی۔ وزٹ ویزے پر آنے والے بچوں کا اقامہ بن سکتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ وزٹ پر آنے والے بچوں کا اقامہ جاری کرنے کی 2 شرائط ہیں۔ محکمے نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے بچوں کی عمر 18 سال سے کم ہو۔
دوسری شرط یہ ہے کہ بچوں کے والدین کے پاس نافذ العمل اقامہ ہو۔ محکمے نے کہا ہے کہ ان دو شرائط کی موجودگی میں وزٹ پر آنے والے بچوں کو یہاں پہنچنے کے بعد اقامہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ فیملی کے خروج و عودہ کو فائنل ایگزٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایسے افراد جو خروج و عودہ پر گئے ہوئے ہیں ان کا اقامہ کینسل کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب خروج و عودہ کی مدت ختم ہو جائے ابشری اکاؤنٹ پر موجود خروج و علم یادی کی سہولت کے ذریعے اقامہ کینسل کرانا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے۔ اقامہ کینسل کرانے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خروج و عودہ ویزا کی مدت ایکسپائر ہونے کے 6 ماہ گزرنے کے بعد جوازات کے سسٹم میں خروج و عودہ پر جا کر واپس نہ آنے والے کی فائل کلوز کر دی جاتی ہے۔ ایسے غیر ملکیوں کو جوازات کا خود کار سسٹم خروج و علم یاد کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے۔ اس صورت میں کارکن کا اقامہ کینسل ہو جاتا ہے۔ واضح رہے خروج و علم یاد یعنی جا کر واپس نہ آنے والے کی خلاف ورزی سے مرافقین مستثنیٰ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مملکت میں ورک ویزے پر مقیم نہیں ہوتے۔ سعودی عرب میں 15,000 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 15,050 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے۔ سعودی پولیس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 18 اگست سے 24 اگست کے درمیان ہوئی ہیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 18 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ سرکاری ادارے 3 سالہ افرادی قوت پروگرام تیار کریں گے۔ سعودی حکومت نے قابلیت اور ملازمت کے معاہدے پر کام کرنے والوں کے پروگرام کے قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ سرکاری گزٹ القرآن نے اس کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ سرکاری ادارے 3 سالہ افرادی قوت پروگرام تیار کریں گے۔ سعودی عرب میں جدہ ترقیاتی کمیٹی کی جانب سے غیر منظم محلوں کے انہدام کا کام جاری ہے۔ العدل اور الفضل محلوں کے رہنے والوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔